جب ہم اعلام الموقعین کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مقدمے میں ذکر نہیں کیا کتاب کے موضوع کے بارے میں، اور لیکن جب ہم اس کی فصول کو دیکھتے ہیں اور اس کی فہرست کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر فتویٰ اور قضا کے حوالے سے، اور وہ جو بڑے بڑے لوگ کہ جو مختلف ادوار میں فقہ کے حوالے سے اور علم قضاء کے حوالے سے خدمات سر انجام دیتے رہے، ان کے تذکرے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فتاویٰ کو جمع کیا ہے، پھر صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کے جو بڑے پیمانے پر دیتے رہے فتاویٰ جن کے موجود رہے، تو ان کو جو ہے وہ شیخ نے بیان کیا ہے مختلف ادوار کے حوالے سے، اور بعد میں پھر اگلے حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اصولوں پر جو ہے وہ بحث کیا۔ ایک جیسے ہم نے ذکر کیا کہ شیخ کا جو ہے وہ طرز استدلال جو ہے وہ اس کتاب کے اندر وہ بڑا اعلیٰ اور عمدہ ہے، اور قرآن عظیم سے جو ہے وہ دلائل لے کر آتے ہیں اپنے استدلال میں، سنت سے استدلال کرتے ہیں، اور جو ہے احادیث کو ذکر کرتے ہیں، پھر ان پر بحث کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ آثار صحابہ سے بھی، اقوال صحابہ سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر صحابہ کے قول اور ان کے اقوال کی اہمیت کے حوالے سے بڑے قیمتی نکات ہیں جو آپ کو شاید ہی کسی اور کتاب کے اندر مل سکیں۔ اسی طریقے سے شیخ جو ہے وہ اعتبار سے، قیاس سے، صحیح سے اور عقل و منطق سے بھی جو ہے وہ دلائل دکھائی دیتے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ایک موضوع پر دلائل کو جمع کر دیتے ہیں یا اس کے حوالے سے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک ایک جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک ایک موضوع کے مثلاً صحابہ کرام کے اقوال کی حجیت کے حوالے سے تقریباً 43 دلائل جو ہے وہ شیخ نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طریقے سے قیاس کے حوالے سے بھی 40 سے زیادہ احادیث جو استدلال کے حوالے جو دلائل جو ہے وہ شیخ نے ذکر کیے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر۔ اعلام الموقعین جو ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ طرز استدلال کے حوالے سے اور بھی بڑی ایک شاندار کتاب ہے، اور جینوئن اسکالرشپ جو ہے جسے کہتے ہیں نا، علمیت کسی شخصیت کی استنباط و استخراج کی اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ، تو وہ بھی ہمیں اس کتاب کے اندر واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور مختلف چیزوں پر نقد کرنا اور کوئی عمدہ دلائل کے ساتھ تحلیل بھی ہے اور تفصیل بھی ہے، مسائل کو کھنگالتے ہیں، اصول ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے تحت اصول مسائل کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس پر دلائل لے کر آتے ہیں، اور پھر مختلف جو اہل علم کی یا ائمہ کی آراء ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں، ان پر نقد کرتے ہیں، اور بعض کو بعض اقوال پر ترجیح دیتے ہیں۔ گو کہ بعض مقامات پر بڑی شدت اور خاص طور پر احناف کے حوالے سے، حنفیہ کے نقطہ نظر پر بہت سخت نقد ہے، کڑا نقد ہے، جس پر جو ہے وہ بعض حنفی علماء نے لکھا بھی ہے اور عام طور پر اساتذہ بتاتے بھی ہیں، لیکن بہرحال اپنی علمی شان اور دلائل کی وسعت کے حوالے سے جو اس کا علمی مقام ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ پہ، باقی ان سے یعنی کئی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے دلائل سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ان کے دلائل کا رد کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جو انداز اور ترتیب ہے وہ بڑی عمدہ ہے۔ اسی طریقے سے علمی امانت کا بھی بڑا ہمیں جا بجا تذکرہ ملتا ہے کہ جس کی جو بات ہے وہ اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو اپنے قول کے طور پر، اپنی بات کے طور پر ذکر نہیں کر دیتے، بلکہ جس کا وہ قول ہے، جس کی وہ بات ہے، تو وہ صاحب قول کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کس کا نقطہ نظر ہے، اور اس کو اپنی طرف
منسوب نہیں کرتے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ اقوال کو، آراء کو ترجیح بھی دیتے ہیں اور بعض کو راجح بھی قرار دیتے ہیں، بعض پر شدید نقد بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اعلام الموقعین کے اندر امام ابن قیم الجوزیہ جو ہے وہ اسلوب کے اندر، بحث کے اسلوب کے اندر جو چیز ہمیں خاص طور پر نظر آتی ہے، وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ رد کرتے ہیں، اور لیکن مدلل ان آراء کا کہ جن آراء سے وہ اختلاف رکھتے ہیں دلائل کی بنیاد پر۔ تکرار بھی ہے اس کتاب کے اندر، اور کہتے ہیں نا کہ الاعادہ وفی الاعادہ افادہ، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کا تکرار ہوتا ہے تو ان سے کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ نکالی جا رہی ہوتی ہے، اس کا نئی چیز کا استنباط کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کوئی نیا پہلو، کوئی نیا نقطہ جو ہے تو وہ سامنے لایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر کئی مقامات پر آپ تکرار بھی دکھائی دے گا۔ اعلیٰ علمی اور ادبی اسلوب، زبان بہت عمدہ ہے، جیسا میں نے ذکر کیا علم نحو کے اندر بھی بڑی صلاحیت رکھتے تھے اور عربی زبان کی باریکیوں کو بھی سمجھتے تھے، تو زبان و بیان جو ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ پہ ذکر کیا کہ وہ جو ان کے ہاں لذت ہے ان کے کام میں، ان کی تصانیف میں، ان کو پڑھنے میں، تو وہ بہرحال موجود رہتی ہے ان کے عمدہ اسلوب کی وجہ سے، ان کی عمدہ زبان کی وجہ سے، وہ ہمیں اعلام الموقعین کے اندر واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اشعار سے بھی استشہاد کرتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر شیخ نے، حالانکہ اب دیکھیں عام طور پر اصول کی کتب کے اندر اور قواعد کی کتب کے اندر اشعار کو لانا اور ان سے استدلال کرنا بظاہر بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ بہرحال ایک ٹرینڈ رہا ہے، ایک انداز رہا ہے اسلوب کے اندر، اس کو اختیار کیا گیا ہے، تو شیخ نے بھی اپنے ہاں اس کو اختیار کیا ہے اور اشعار سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ حسن ترتیب اور سیاق کے حوالے سے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت سے نوازا گیا اور بہت پسند کیا گیا کہ بہت عمدہ اس حوالے سے۔ اس کتاب میں امام ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے وہ مقاصد شریعت اور محاسن شریعت اور شریعت کے احکامات کے اندر موجود علل و حکم کو بھی کھولتے اور ان پر بھی بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کی جا بجا مثالیں ان کی اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اعلام الموقعین کے اندر امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے جو مصادر استعمال کیے ہیں یا جن کتب سے استفادہ کیا ہے، وہ تقریباً ایک عالم کی تحقیق کے مطابق 560 کے قریب کتب ہیں جو جن سے شیخ نے استفادہ کیا ہے اور پھر یہ کتاب مرتب کی ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے اوپر گہرا رنگ اور گہری چھاپ ہے امام ابن تیمیہ کی، تو وہ جا بجا آپ کو کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ملے گا اور وہ تاثر ملے گا کہ جو جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امام ابن تیمیہ سے متاثر ہیں اور ان کی آراء کو جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں۔ تو امام ابن قیم جیسے میں نے ذکر کیا تقریباً 569 کتابیں بن جاتی ہیں، 560 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ علامہ بکر بن عبداللہ نے محنت کی اور کام کیا اس کتاب پر، اور شیخ کے مصادر کو جو جمع کرنے کی کوشش کی، تو وہ تقریباً 569 کے قریب کتب بنتی ہیں کہ جن سے شیخ نے استفادہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
کتنی علمی وسعت اور ان علمی ذخائر سے استفادہ کرنے کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کو لکھا، اور پھر اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑا مقام ملا۔ مفتیان کرام کے لیے اور علم قضات سے یا اسلام کی لیگل سٹڈی یا لیگل ہسٹری کے بارے میں جو بھی پڑھنا چاہے گا وہ یقیناً اس کتاب کی طرف رجوع کرے گا، اور جب وہ رجوع کرے گا تو اس کتاب میں اس کو بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ جو اس کی علمیت میں بھی یقیناً اس کو فائدہ دیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی معلومات میں بھی، اور اس کو اس دور کے ٹرینڈ کے بارے میں بھی پھر ایک اعلیٰ اسلوب سے بھی متعارف کروائیں گے۔ امام ابن قیم کے ہاں جو ایک شدت ہے بہرحال وہ نظر آتی ہے، جس پر جیسے میں نے ذکر کیا کہ حنفیہ کے حوالے سے، ان کی آراء کے حوالے سے، تو وہ بہرحال موجود ہے کہ جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ بعض مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے یا کوئی کمزوریاں ایسی رہ جاتی ہیں، مثلا بعض جگہوں پہ وہ اقوال نقل کرتے ہیں لیکن وہ پوری طرح وہ ریفرنس ہمیں وہاں پر نہیں ملتا۔ مثلا وہ کہتے ہیں وقال صاحب الجواہر، یہ چوتھی جلد میں ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا وقال صاحب الجواہر۔ اب صاحب الجواہر کون؟ اس لیے کہ اس نام سے بہت ساری کتابیں ہیں، تو اس سے وہ کون مراد لے رہے ہیں؟ تو یہ اسی طریقے سے بعض چیزیں اور بھی، مثلا کہ وہ احادیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں، احادیث کی تخریج بھی کرتے ہیں، ان کی علل پر بھی بات کرتے ہیں، اور لیکن بعض مقامات پر پھر بھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ لگتا ہے انہوں نے چیزوں کو اگنور کیا ہے یا ان سے وہ چیزیں مس ہوئی ہیں، یا بعض احادیث کے حوالے سے وہ سکوت نظر آتا ہے ان کے ہاں، کہ جن کے بارے میں، جن روایات کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے ان روایات کے روات کے بارے میں الفاظ یا ایسی چیزیں ذکر کی ہیں کہ وہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، یا اس راوی کی جو علمیت ہے یا اس راوی کا جو مقام ہے وہ کم درجے کا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ اس کی کیٹیگری جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے کیا اثر پڑتا ہے تو وہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ علمی حدیث کے اندر یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بعض مقامات پر عموماً تو ایسا نہیں ہے، لیکن بعض مقامات پر جو ہے وہ فقہی ترتیب جو ہے ابواب فقہیہ کی طرز پہ یا اس کے انداز پہ وہ اگنور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ چند چیزیں جن پر اہل علم نے لکھا یا جن پر اہل علم بات کرتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بحیثیت مجموعی اس کتاب کو آج بھی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو کورسز کا حصہ ہونا چاہیے، مدارس کا حصہ ہونا چاہیے، اور مختلف جامعات میں خاص طور پر اپنی علمیت اور اپنی مقام و مرتبے کی بنا پر یہ کتاب جو ہے وہ پڑھائی جانی چاہیے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ ہمارا جو ترجمہ ہوا ہے وہ مولانا محمد جوناگڑھی کا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مترجمین جو ہے وہ بہرحال ان کا اپنا جو ذہنی سانچہ یا جو ساخت ہوتی ہے اس کی تاثیر ان تراجم کے اندر بھی بہرحال دکھائی دیتی ہے، اس لیے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی اس طرح کی چیزوں کو جب پڑھے یا دیکھے تو براہ راست اصل مصادر سے جا کر دیکھے، تقلید کے حوالے سے، قیاس کے حوالے سے، سد ذرائع کے حوالے سے، ہیلوں یعنی ہیلوں کے حوالے سے، خطبے کے حوالے سے بڑی چیزیں ہیں کہ جو شیخ نے جس میں ذکر کیا، بڑا نقد بھی ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ اعلام الموقعین کے جس حصے کو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر صحابہ کی اتباع کے واجب ہونے پر بحث کی گئی ہے، تو وہ حصہ آپ نے
پڑھنا ہے، جس سے کم از کم آپ میں دیکھوں گا اگر وہ مجھے چیزیں مل گئیں تو میں پھر انشاءاللہ شیئر کر دوں گا، تو وہ حصہ آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیخ جو ہے وہ کتنی اپنی علمی شان کے ساتھ جو ہے وہ قول صحابہ کی حجیت پر اور صحابہ کی علمیت پر جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، جو عام طور پر آپ عام کتب کے اندر وہ چیز دکھائی نہیں دے گی۔ تو انشاءاللہ وہ چیز میں دیکھوں گا، آپ اس سے شیئر کروں۔ بہرحال اپنی طرح آپ بھی کوشش کیجیے کہ اس کو دیکھیے۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین، امام ابن قیم الجوزیہ کی کتاب، اس کا تعارف و جائزہ ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ ایک دو اور موضوعات ہیں جن کو دیکھ کر انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کی تکمیل کریں گے۔